السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کو ہمارے چینل ضوء العلم میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حجر اسود۔ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازتاً 2.5 فٹ کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حجر اسود کی تاریخ۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ 1268 عیسوی میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑ دیا۔ 1281 عیسوی میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا۔ حادثات۔ 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین تھے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے عہد میں ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود اکھاڑ کر بحرین لے گیا اور 23 سال بعد فاطمیوں کی مداخلت کی بدولت بھاری تاوان وصول کر کے واپس کیا۔ احادیث میں ذکر۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کی یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 804۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 877، سنن نسائی حدیث نمبر 2935۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 877، مسند احمد حدیث نمبر 2792، اور ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی تقویت بیان کی ہے۔ شیخ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مرقات میں کہتے ہیں کہ یعنی بنی آدم کے چھونے کی بنا پر
ان کے گناہوں کے سبب سے سیاہ ہو گیا، اور ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ اس حدیث کو حقیقت پر محمول کیا جائے، جبکہ اس میں نہ تو عقل اور نہ ہی نقل مانے ہیں۔ دیکھیں تحفۃ الاحوذی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، اوپر گزری ہوئی حدیث پر بعض ملحدین نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرکوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کیسے کر دیا اور موحدین کی اطاعت نے اسے سفید کیوں نہیں کیا؟ جواب میں وہ کہا جاتا ہے جو ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس طرح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور عادت بنائی ہے کہ سیاہ رنگا ہو جاتا ہے اور اس کے عکس نہیں ہو سکتا۔ اور محب الطبری کا کہنا ہے کہ سیاہ رنگ میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے کہ وہ اس طرح کہ اگر گناہ سخت قسم کے پتھر پر اثر انداز ہو کر اسے سیاہ کر سکتے ہیں تو دل پر ان کے اثر ہونا زیادہ سخت اور شدید ہوگا۔ فتح الباری۔ حجر اسود روز قیامت ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے، اور زبان ہوگی جن سے یہ بولے، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 961۔ حجر اسود کا استلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور امت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اسے چومتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے، مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1250۔ اگر استلام سے بھی عاجز ہو تو اشارہ کرے اور اللہ اکبر کہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4987۔ حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 959۔ امام ترمذی نے اسے حسن اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔